السلام علیکم ویور، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ زمانے قدیم کی بات ہے، ایک دور دراز علاقے میں ایک نوجوان زاہد اپنے والد ناصر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان کا گزارا ایک معمولی دکان کے ذریعے ہوتا تھا جو ناصر نے اللہ کے بھروسے پر قائم کی تھی۔ ناصر ہمیشہ زاہد کو نصیحت کرتا، بیٹا اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا تو یاد رکھنا تم کبھی اکیلے نہیں ہوگے، میرے بعد اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ کاروبار اللہ کے سہارے پر چلایا کرو، دکان تو محض ایک وسیلہ ہے، اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو اپنانا چاہیے، اس کی قیمت تمہیں اپنا سارا مال ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ بندوں سے نرمی سے پیش آنا، کیونکہ وہی وقت آتا ہے جب اللہ ہی سہارا دیتا ہے، جب کوئی اور سہارا نہیں دیتا۔ زاہد یہ باتیں سن کر اکثر پریشان ہو جاتا، بابا اللہ نہ کرے آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا۔ ناصر مسکرا کر زاہد کے سر پر ہاتھ رکھتا، بیٹا میرا جانا تو یقینی ہے، مگر اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے تو کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرو گے، وہی تمہارا نگہبان ہے۔ زاہد دل ہی دل میں سوچتا، اگر میں خود محنت کروں، ایمانداری اپناؤں اور نرمی سے پیش آؤں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی کیا ضرورت ہے، آخر سب کچھ تو میرے ہی عمل سے ہوتا ہے۔ وہ اکثر ان باتوں کو نظر انداز کر دیتا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ بہت جلد اللہ اسے اپنی قدرت کا ایک نظارہ دکھانے والا ہے جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جس کا ناصر اکثر ذکر کرتا تھا، اس کی وفات کا دن۔ اب زاہد حقیقتاً تنہا تھا، جب وہ دکان پر جاتا تو ہر چیز باپ کی یاد دلاتی اور گھر واپس آ کر تنہائی اس کا انتظار کرتی۔ زاہد نے خود کو کام میں مشغول کر لیا، مگر تنہائی کا احساس کبھی ختم نہ ہوا۔ کچھ عرصے بعد دکان کے لیے مال خریدنے اسے دوسرے شہر جانا پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ تنہا اکیلا دور جا رہا تھا، وہ بھی اپنے باپ کے بغیر، مگر کاروبار کی مجبوری تھی، جانا پڑا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور امید کے سارے سفر پر روانہ ہوا۔ راستہ لمبا اور اجنبی تھا، مگر وہ پر امید تھا۔ جیسے جیسے سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا ویسے ہی اس کی امیدیں بھی کمزور ہونے لگیں۔ شام ڈھل گئی، اندھیرا پھیلنے لگا اور تھکن نے اسے نڈھال کر دیا۔ بدقسمتی سے کھانے پینے کا سامان سارا ختم ہو چکا تھا۔ پیاس اور بھوک نے جسم کو کمزور کر دیا، مگر خوف اور اندھیرے نے دل کو مزید بوجھل کر دیا۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں جنگل سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ گھوڑا بھی بے چین ہو گیا، جیسے وہ بھی خطرہ محسوس کر رہا ہو۔ زاہد نے اپنے آپ کو تسلی دی، بس تھوڑی دیر اور شاید کوئی محفوظ جگہ مل جائے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھی۔ بھوک اور پیاس شدت اختیار کر چکی تھی۔ زاہد نے سوچا شاید میری موت یہیں لکھی ہے، نہ جگہ مناسب ہے، نہ پانی اور کھانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ وہ گھوڑے کو تیزی سے دوڑانے لگا، مگر کچھ فاصلے پر گھوڑا رک گیا۔ اندھیرے میں سفر ممکن نہ تھا۔ زاہد بے حال ہو کر زمین پر لیٹ گیا، شدید پیاس کی وجہ سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسی لمحے اسے اپنے باپ کی بات یاد آئی، بیٹا اللہ پر یقین رکھو۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں سے بے اختیار دعا نکلی، اے اللہ اگر میرے والد کی بات سچ تھی تو اس بیابان میں میرے لیے پانی اور کھانے کا کوئی راستہ کھول دے، تو جانتا ہے میں کتنا پیاسا اور بھوکا ہوں۔ دعا کے بعد وہ وہیں لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، گھوڑا گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور دوڑنے لگا۔ زاہد گھبرا گیا، اگر گھوڑا چلا جاتا تو وہ اکیلا رہ جاتا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا، کچھ فاصلے پر گھوڑا رک گیا۔ زاہد نے فوراً اسے قابو کر لیا، مگر اب وہ راستہ بھول چکا تھا۔ مایوسی میں آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ کہیں دور روشنی کی ہلکی سی جھلک نظر آئی۔ دل میں امید جاگی، چلو یہاں جا کر رات گزارتا ہوں۔ وہ روشنی کی سمت بڑھا، قریب پہنچا تو حیرت سے رک گیا۔ یہ تو ایک پوری بستی تھی، مگر ہر گھر بند اور سنسان تھا۔ دل میں خوف سا بیٹھنے لگا، لیکن وہ ہمت کر کے ایک گھر کی طرف بڑھا جہاں روشنی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا،
अंदर से एक भारी आवाज़ आई, कौन है? रात को इस पैर यहाँ क्या कर रहे हो? जायद ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, थका हूँ, प्यासा हूँ, कुछ देर पनाह चाहता हूँ। दरवाज़ा आस्ता से खुला। एक बुजुर्ग नमूदार हुए, चेहरा नूरानी, आँखों में सुकून। उन्होंने कहा, आओ बेटा, अल्लाह के बंदे के लिए ये दरवाज़े हमेशा खुले हैं। जायद अंदर गया तो हैरान रह गया। घर बाहर से मामूली नज़र आ रहा था, मगर अंदर से साफ़ सुथरा और पुरसकून था। पानी का मटका एक तरफ, खाने की थाली दूसरी तरफ रखी हुई थी। बुजुर्ग ने कहा, पहले पानी पियो फिर रोटी खाओ। जायद ने पानी पिया तो जैसे रग रग में जान दौड़ गई। खाना खाया तो दिल को सुकून मिला जो मुद्दतों से खो गया था। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम कैसे आए हो? जायद ने अपना सारा सफ़र, भूख प्यास और उस अजनबी बस्ती का जिक्र सच सच सुना दिया। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे, फिर बोले, याद है तुम्हारे वालिद क्या कहते थे? अल्लाह पर यकीन रखो। ये जगह उसी वक़्त तुम्हारे लिए बनी जब तुमने दिल से अल्लाह को पुकारा। अल्लाह तुम्हें यहाँ ले आया, इस दर पर जहाँ ना दरवाज़े बंद होते हैं ना दिल। जायद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आस्था से कहा, मुझे यकीन आ गया, मेरे वालिद सच कहते थे, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, बस इंसान खुद भटक जाता है। बुजुर्ग मुस्कुराए, बस यही सबक सीख लो, कारोबार हो या ज़िंदगी, सब कुछ अल्लाह के भरोसे पर चलता है। अगर नीयत साफ़ हो, दिल सच्चा हो, अल्लाह तुम्हें वहाँ भी बचा लेता है जहाँ कोई इंसान नहीं होता। अगली सुबह जायद की आँख खुली तो घर खाली था। वो बुज़ुर्ग कहीं न थे। दरवाज़ा खोला और बाहर वही सुनसान बस्ती थी, जैसे वो पल भर को आबाद हो गई हो। जायद समझ गया ये अल्लाह की तरफ से एक निशान था। वो घोड़े पर सवार होकर वापस शहर गया, लेकिन अब वो पहले वाला जायद न था। उसने दुकान दोबारा संभाली, बाप की हर नसीहत को अपना असूल बना लिया। ईमानदारी, सच्चाई और लोगों से नरमी उसका शार बन गई। कुछ ही अरसे में दुकान बरकत से भर गई और दिल सुकून से। लोग कहते थे, जायद की दुकान से बरकत ख़त्म नहीं होती, और वो मुस्कुरा कर कहता, ये सब अल्लाह की रज़ा और मेरे वालिद की दुआ का नतीजा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।